کیا مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور کیا اس جنگ کا اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے؟ آج مشرق وسطی کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف سے ایران اور ایک طرف سے اسرائیل۔ ڈرون حملے، میزائل حملے، پورے خطے میں ہنگامی صورتحال ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطی پر نہیں پڑیں گے، بلکہ مہنگائی بڑھے گی، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس جنگ کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور دنیا کس خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم ایران اور اسرائیل جنگ کی مکمل حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت پر اس جنگ کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ میں ہوں نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نجیب ٹی وی۔ ایران اسرائیل جنگ۔ آج دنیا ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ مشرق وسطی کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف سے ایران اور ایک طرف سے اسرائیل۔ کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے پر براہ راست حملہ کر رہے ہیں۔ ڈرون حملے، فضائی حملے اور میزائل حملے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک اس صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو یہ جنگ صرف ایک خطہ متاثر نہیں کرے گی، بلکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عالمی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ ایران اسرائیل جنگ آخر شروع کیوں ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے، اور سب سے اہم سوال کہ پاکستان پر اس جنگ کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران اسرائیل کی دشمنی آج کی نہیں، بلکہ اس دشمنی کی جڑیں 50 سال پرانی ہیں۔ 1979 میں ایران میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا، اور جسے ایرانین ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد ایران میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم کی گئی۔ اس نئی اسلامی حکومت کی بنیاد آیت اللہ خمینی نے رکھی تھی، اور اس نئی اسلامی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ اسرائیل خطے میں ظلم اور قبضے کی علامت ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی ایران کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس دشمنی کی ایک بڑی وجہ فلسطین کا مسئلہ بھی ہے۔ ایرانی ہمیشہ سے فلسطینیوں کی حمایت کرتے آ رہے ہیں، اور جبکہ اسرائیل فلسطینیوں کے کئی علاقوں پر قابض ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایران نے مختلف مزاحمتی گروپس کی حمایت کی۔ ان میں سب سے اہم تنظیم ہے حزب اللہ، جو لبنان میں اسرائیل کے خلاف سرگرم رہی۔ اس کے علاوہ ایران پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ شام، عراق اور یمن میں مختلف گروپس کی حمایت کرتا ہے۔ اس طرح مشرق وسطی میں ایک قسم کی پراکسی جنگ شروع ہو گئی، جس میں براہ راست ایران اور اسرائیل تو نہیں لڑ رہے تھے، لیکن ان کے حمایت یافتہ گروپس ایک دوسرے کے خلاف سرگرم تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ ماہرین نے اس جنگ کے پیچھے کئی عوامل پیش کیے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ایٹمی پروگرام۔ اسرائیل کا سب سے بڑا خدشہ ایران کا جوہری پروگرام۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام
صرف توانائی اور سائنسی تحقیق کے لیے ہے، لیکن اسرائیل اور کئی مغربی ممالک کا خیال ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی مسئلے پر کئی سال تک مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ 2015 میں ایک بڑا معاہدہ بھی ہوا جسے دنیا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے جانتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن بعد میں اس معاہدے میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کے بعد کشیدگی دوبارہ بڑھنے لگی۔ دوسرا مسئلہ، لبنان اور شام کی جنگ۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کا سب سے بڑا مرکز شام بھی رہا ہے۔ شام میں ایران نے حکومت کی حمایت کی، جبکہ اسرائیل نے کئی بار شام میں ایرانی تنصیبات پر حملے کیے۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کئی بار جھڑپیں ہوئیں۔ اس طرح دونوں ممالک آہستہ آہستہ ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھنے لگے۔ تیسرا بڑا مسئلہ، ڈرون اور میزائل حملے۔ حالیہ برسوں میں ایران نے اپنی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک وجودی خطرہ بن جائے گا۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے کشیدگی ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت صورتحال انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایران کے اندر کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں بعض جوہری تنصیبات اور فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر ڈرون حملے کیے، اور اس جنگ میں حزب اللہ بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، جو لبنان سے اسرائیل پر راکٹ سے حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں، اور امریکہ بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران عالمی توانائی کے اہم راستے آبنائے ہرمز میں بھی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر یہاں جنگ یا بندش ہو گئی تو پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ کا اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے؟ پاکستان براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں، لیکن پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور پاکستان کی معیشت عالمی حالات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں۔ پاکستان اپنی توانائی کا بڑا حصہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ اس کا براہ راست اثر پاکستان میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں پر پڑے گا۔ مہنگائی کا طوفان۔ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، اور جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ خوراک، اشیاء ضروریہ، صنعتی پیداوار سب متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستانی ورکرز۔ لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک میں ملازمت کرتے ہیں، اور اگر یہ جنگ پھیل گئی تو لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی اور ملازمت متاثر ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی خدشات۔ اگر مشرق وسطیٰ میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھی تو اس کا براہ راست پاکستان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی حکومت اس صورتحال کو بہت احتیاط سے دیکھ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ صرف دو ممالک کا تنازع نہیں، یہ مشرق وسطیٰ کی طاقتوں کے درمیان
ایک بڑی جغرافیائی سیاسی کشمکش ہے۔ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں امریکہ، لبنان، خلیجی ممالک اور ممکن ہے کہ دیگر عالمی طاقتیں بھی۔ اس لیے دنیا کے کئی ممالک اس جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ نتیجہ: جنگ کبھی بھی امن نہیں لاتی۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں، شہر تباہ ہوتے ہیں، معیشتیں برباد ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان عام انسان کو ہوتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ جل رہی ہے وہ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہ سکتی، اس کی تپش پوری دنیا کو محسوس ہو سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ امن، استحکام اور دانش مندانہ خارجہ پالیسی کو ترجیح دیں، کیونکہ طاقت کی اصل علامت جنگ نہیں بلکہ امن قائم رکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے مزید آپ کے لیے اس طرح ہیلپ فل ویڈیو لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔